تو تم لوگ اپنے دین کا اظہار یوں کرو کہ صرف جو تمہارے متبعین ہیں ان سے کہہ لو، اور باقی لوگوں کے سامنے یوں مت کہو کہ اپنے اظہار اس طرح نہیں کرو کہ یہ دین بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا دین ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کو بطور جواب یہ ارشاد فرما رہے کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، قل ان الفضل بید اللہ، کہ یہ کوئی نبوت، یہ کوئی کسبی چیز تو ہے کوئی نہیں کہ اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا جا سکے اور اس کے لیے حسد کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم۔ جی آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن یختص اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار اگر آپ ان کے پاس دولت کا ڈھیر بھی رکھوا دے امانت کے طور پہ، یؤدیہ الیک تو تجھے لوٹا دے۔ ومنہم اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بدینار اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پہ رکھوا دیں، لا یؤدیہ الیک تو تجھے ادا نہ دے، الا ما دمت علیہ قائما الا یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں۔ ہاں جی، من اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار، یہ من موصولہ ہے، من کا جواب آ سکتا ہے، یؤدیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ من موصولہ ہو کر شرطیہ بھی ہوتا ہے، تو یؤدیہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جواب شرط ہونے کی وجہ سے یؤدیہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ساکن۔ اور اصل میں کیا تھا جی یہ احمد صاحب آپ بتائیں، اصل میں یہ ادا کرنا، سو یہ ہوگا سر ادا یؤدی، یؤدی تھا، ماشاءاللہ۔ تو یؤدی سے یا اس کی ختم ہو گئی اسی وجہ سے، جواب ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر ہا کو بھی جوابی امر کی وجہ سے ہم ساکن کر سکتے ہیں، جوابی امر کہہ رہا ہوں جواب شرط ہونے کی وجہ سے، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ امانت میں رکھوا دیں ان کے پاس ڈھیروں مال، یؤدیہ الیک یا یؤدیہ الیک دونوں طرح، تو آپ کو ادا کر دیں گے۔ اور من ان تأمنوا بدینار لا یؤدیہ الیک، کچھ ایسے ہیں کہ آپ امانت ان کے پاس دینار بھی رکھوائیں صرف، تو لا یؤدیہ الیک وہ آپ کے واپس نہیں کریں گے۔ یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ بھی مفسرین نے بیان کی اور خصوص کے ساتھ بھی۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، اس میں یہ نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام، یہود کے عالم تھے بہت بڑے، ان کے متعلق، ان کے پاس کسی ایک قریشی شخص نے اپنا مال رکھوایا اور کافی سارا مال تھا، تو وہ انہوں نے واپس کر دیا اس کو جب مانگا اس نے۔ اور ایک یہودی جس کا نام نخاز ابن عزورہ تھا، اس نے مال اس کے پاس رکھوایا گیا صرف ایک دینار یا ایک درہم، تو اس نے وہ واپس نہیں کیا۔ یہ خشان نزول کے خاص کر کے معنی ہو سکتے ہیں۔ عمومی معنوں میں کر کے مفسرین نے ایک اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈھیروں مال بھی امانت ہو تو واپس کر دیتے ہیں، یہ نصارہ ہیں، اہل کتاب یہ نصارہ، یہ مامون ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال بھی ان کے پاس آ جائے تب بھی، کیوں؟ لغلبۃ امانتہم، اس لیے کہ غلبہ امانت ان میں زیادہ ہے۔ اور من ان تأمنوا بدینار لا یؤدیہ الیک، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دینار تک بھی رکھوا دیا جائے تو وہ ابھی واپس نہیں کرتے، یہ خائنین یہود ہیں، تھوڑے مال میں بھی خائن ہیں، کیوں؟ لغلبۃ الخیانۃ علیہم،
ان میں غلبہ خیانت پایا جاتا ہے. تو نصارہ میں عموماً امانت داری ہے اور یہود میں خیانت غالب ہے. اس لیے ایک کی امانت کی تعریف کر دی اور ایک گروہ کی خیانت کی مذمت بیان کر دی. لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما. جی آگے جی. ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے کہ بأنہم قالوا کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل کہ نہیں ہے ہمارے لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر فی الامیین غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملے میں سبیل کوئی پکڑ. ویقولون اور کہتے ہیں ویقولون علی اللہ الکذب اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں وہم یعلمون جاننے کے باوجود. ہاں امیون کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ یہود اپنی سرشت کے مطابق اپنے سے ہٹ کر کسی کو صاحب علم بھی تصور نہیں کرتے تھے. گویا کہ ان میں علمی تکبر تھا اور اپنے سے علاوہ کسی کو یہاں تک کہ نبوت کے مرتبے تک بھی فائز دیکھتے ہوئے ان کو حسد آتا تھا ان کو دیکھ کے. اس لیے اپنے اس حق کے متعلق کہ وہ کسی کا مال تک بھی غصب کر لیں تو ان کے پاس یہ بات جواز کے لیے گھڑی ہوئی تھی لیس علینا فی الامیین سبیل کہ غیر عرب جتنے بھی ہیں وہ جیسے کیسے بھی ہوں ہم ان کو جواب دہ نہیں ہیں. لیس علینا سبیل ہمارے اوپر ان کی کوئی جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہے اور ہمیں ان کی وجہ سے پکڑ بھی نہیں ہوگی ہماری. اور اپنے اس بد عقیدے کو وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ہمیں حق ملا ہے اور یہ ہمارے حقوق میں سے ایک حصہ ہے یہ کہ ہم کچھ مال لے لیں اور پھر واپس نہیں کریں. اللہ فرمانے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں یہ ان کا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی یقولون علی اللہ الکذب. جی آگے دیکھیں جی حسین احمد صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعہدہ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنے وعدے کو واتقى فإن اللہ يحب المتقین اور پرہیزگار رہے فإن اللہ يحب المتقین تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے. جی ان الذین یشترون اوفا کون سا صیغہ ہوگا جی حسین صاحب؟ جو کوئی پورا کرے سر یہ ماضی ہے سر. ماضی واحد مذکر غائب اور یہاں تک سام میں کیا ہوگا جی؟ فعل جی کوئی اور ساتھی بتا دیں. یہ واو فا یعنی لفیف مفروق. جی ماشاء اللہ لفیف مفروق. اور واتقا یہ کون سا ہوگا جی صیغہ؟ یہ بھی سر واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب اصل میں کیا ہو سکتا ہے جی؟ یہ اس کے حرف اصلی کیا ہوں گے؟ جی واو تا قاف وتق. ہاں نہیں واو قاف یا قافیہ یہ بھی وہی لگ رہا ہے سر مطلب لفیف مفروق. جی لفیف مفروق. تو اتقا یہ کیسے ہو گیا جی؟
اتقا کیسے ہو گیا؟ تو یہ اصل میں باب تو یہ بنا وقایا، تو یہ ہے گا باب افتعال، وقال باب افتعال سے ہو گیا. افتعال. ہاں جی. اور تو ہو یہ گیا اصل میں التقیا تھا. جی بالکل افتقایا. ٹھیک ہے. تو اتعاد والا قانون، اتعاد اتصر والا قانون آیا ہے. واو کو تا کر کے تا کا تام ادغام کر دیا. واو فا کلمہ میں آ رہا ہے باب افتعال کے. تو اتعاد اتصر کے قانون سے اس کو اتقا پڑھ دیا. اور دوسری جگہ پہ لام کلمے میں قال والا قانون اتقا جیسے اتقا ہوں گے. اچھا جی. جی آگے دیکھیں. جی. ان الذین یشترون، جو لوگ یشترون بعہد اللہ، مول لیتے ہیں جی اللہ کے اقرار پر، بعہد اللہ اللہ کے وایمانہم، اور جی اور اپنی قسموں پر، ایمانہم بیچتے ہیں ثمنا قلیلا، قسموں پر، تھوڑے سے پیسوں کے عوض، تھوڑے سے ثمنوں کے عوض. ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے عوض. اولئک لا خلاق لہم، وہی یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم، جن کا کچھ حصہ نہیں فی الآخرت، آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے. ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف، نہ ان کو دیکھے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہیں پاک کرے گا ان کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے. جی. ان الذین یشترون بعہد اللہ، اگر اس کو اپنے لفظی معنوں پر رکھیں تو اس میں ثمنا قلیلا کا مطلب ہو رہا ہے کہ یہود کے جو علماء ہیں، جو ان کے بڑے لوگ ہیں، خاص کر کچھ نام جن کے حیی بن اخطب، لبابہ بن ابی الحقیق، لبابہ بن ابی الحقیق، اور ابو رافع، یہ لوگ جنہوں نے اپنے کتاب کو بدل دیا، اس میں تحریف کی تورات میں، اور اس کے بدلے میں رشوت وصول کی، پیسے وصول کیے، تاکہ بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں تورات میں ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. تو ان کے متعلق نازل ہو رہی ہے کہ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. ایسوں کی سزا کیا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، اور لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر التفات رحمت نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، دنیا میں ان کے دل کو پاکیزہ نہیں کرے گا. اور یشترون کا مرادی معنی یوں بھی ہو سکتا ہے ان الذین یشترون ای یستبدلون، تو لوگ اللہ کے عہد کو بدل دیتے ہیں. اللہ کے عہد اور اللہ کے ساتھ قسم کا مطلب جو آخری رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب انبیاء سے عہد لیا گیا کہ جب نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا ان پر اور ان کی نصرت بھی کرنا ہوگی. تو جو لوگ اس عہد سے پھر گئے، انہوں نے اس عہد کو بدل دیا. یشترون بعہد اللہ وایمانہم، یستبدلون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ہلکے سے پیسوں کے عوض. یہ ثمنا تو بذات خود
ایسی چیز ہے جو دنیاوی چیز ہے اور اس میں اللہ کے ہاں قلت ہی قلت ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر صفت اس کی ذکر کی قلیلاً کی، کہ ان کے ہاں بھی وہ مال کم ہے۔ ادھر سے آ جاؤ۔ ایسوں کا بدلہ یہ بیان کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ۔ جی آگے خالد صاحب، جی خالد صاحب، خالد ولی اللہ صاحب۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، شور ہو رہا ہے۔ جمیل جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ، تاکہ گمان کرے اس کو تم لوگ، من الکتابی، کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، اور جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، جی یلوون جانتے بوجھتے ہیں۔ السنتہم، یلوون السنتہم، اس کو تشدید کے ساتھ، اہل مدینہ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اہل مدینہ کی قرات میں یلوون السنتہم، جیسے دوسری جگہ پر ہے لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون، لووا رؤوسہم، تو یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی جو چیز کتاب کا حصہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ بات کو موڑ دیتے تھے۔ اور دوسرا اس کا جی مطلب یہ کہ کتاب اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے تھے، یعنی جو کتاب کے اصل حصے تھے ان کو ہی چھوڑ دیتے تھے۔ لتحسبوہ من الکتاب، اس کو بھی دو طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو کہ یہ کتاب میں سے ہے، یعنی تورات میں سے ہے، حالانکہ یہ تورات کا حصہ نہیں ہے، یا لیحسبوہ من الکتاب، تاکہ ان کے ماننے والے یہ سمجھیں کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ لیحسبوہ، لتحسبوہ، دونوں طرح اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جی آگے حسین احمد صاحب، آپ نے سنا لیا نا؟ جی جی ہاں سر، میں نے سنا۔ جی جمیل صاحب، آپ کلینک سے نکلے ہیں یا کلینک میں ہیں؟ جی جی چلیں، خالد صاحب آپ بھی آگے دیکھیں۔ جی سر، ما کان لبشر، یہ کسی بشر کو، کسی انسان کے لائق نہیں ہے، یا اس کو زیبا نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب عطا کرے، والحکمہ، اور حکم، والنبوۃ، اور نبوت، ثم یقول، تو پھر وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کے، ولیکن، بلکہ وہ کہے گا، کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، جی ولا یأمرکم، ٹھیک ہو گیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہود کے انہی علماء میں سے، یعنی حیی بن اخطب اور ابو رافع وغیرہ، ان حضرات نے آ کے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بندگی کریں، اترید ان نعبدک، آپ کی یہ خواہش ہے اگر کہ ہم آپ کی بندگی کریں۔ بندگی کا مطلب وہی جو یہ خود اپنے لیے لیتے تھے، کہ ہم کسی چیز کو حلال کرنا چاہیں تو وہ حلال، حرام کرنا چاہیں تو حرام،
کتاب کو جس طرح ہم لکھیں ہم بیان کریں تو وہ اسی طرح ہی ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں کہ میری بندگی ہو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی انسان کے تو یہ زیبا نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھر کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنا شروع کر دو. ہاں ایسا شخص کیا کہے گا، لیکن کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ ما موصولہ ہے، با سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ تم ہی تو جو کتاب کی تعلیم اور تدریس کرتے ہو. تو جب تم کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو اور تمہیں اسے شغف ہے، تمہیں اس کی معلومات ہیں، تو پھر ایسی بات تمہیں زیبا ہی نہیں دیتی، بلکہ کونوا ربانیین، تم تو ربانیین بن جاؤ. جی حکمت سے مراد سنت، حکم والنبوہ، حکمت یعنی سنت. جی آگے جی. جی سر. ولا یامرکم، اور نہ زیبا ہے کہ وہ حکم دے، وہ حکم نہیں دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو پکڑو یا فرشتوں کو، اور تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو شریک بنا لو، رب بنا لو. اس کا بھی حکم نہیں دیتا، رب بنا لو. ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفری، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم ہو گئے ہو مسلمان. اسلام لانے کے بعد ہاں جی تمہیں کفر کا حکم کیوں دے گا؟ جی، یعنی وہ تو ملائکہ اور نبیوں تک کی ہستی کو بھی ارباب بنانے کا حکم نہیں دیتا، تو تمہیں کیا وہ یہ حکم دے گا جب کہ تم مسلمان بھی ہو چکے ہو کہ تم کفر کرنا شروع کر دو؟ یہ بڑا واضح پہلو ہے یہ کہ نقطہ وحدانیت، اس میں اللہ کی بندگی کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات ہی نہیں ہے. تو جی آگے جی. جو ساتھی رہ رہے ہیں کوئی، اگر کوئی رہ رہے ہیں تو وہ سنا دیں. میرے خیال سر میں کوشش کروں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، لما یعنی جو کچھ، آتے تو کم میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تم میں رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے جو کہ تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور ایمان لاؤ گے ان پر، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ان کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا ہے، پوچھا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي، وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے اس پر، عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي، اسری کیا ہے سر؟ ہاں اسر ذمہ داری کا بوجھ. اچھا، کیا تم اس ذمہ داری کو قبول کر رہے ہو؟ ہاں جی. قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تو اس نے فرمایا کہ تم گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں. ہاں جی، یہ میثاق النبیین لما آتیتکم، لما اگر پڑھا جائے اس کو تو یہ ما موصولہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ نبیوں سے عہد لیا
اس وقت کو دیکھو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کس چیز کا؟ کہ وہ چیز جو تمہیں میں دوں گا، یعنی کتاب اور حکمت. اور لما بھی اس کو پڑھا جاتا ہے ایک روایت میں، ترجمہ اسی اعتبار سے یہاں پہ نیچے کیا گیا کہ جب میں تم کو دوں گا کتاب اور حکمت اور پھر میرا رسول آ جائے تمہارے پاس، تو مصدق لما معکم جو ایسا صفت کا ہو تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اسری کا لفظ ہے اسری. اسر بوجھ کو کہا جاتا ہے، ذمہ داری کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اس کو، آخری آیت میں اس کو ذکر کیا گیا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے پروردگار، لا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ایسی ذمہ داریاں یا ایسا بوجھ نہیں ڈالی کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا. ہم اس کے تحمل کی سکت نہیں رکھتے. تو اسری میں یہی مفہوم ہے اس کا کہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور میری اس ذمہ داری اس کو. میں اسری یعنی اپنے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نسبت کی ہے اس کی جی بوجھ جی کی. جی 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 کیا تم نے میری دی اچھا ہوئی ٹھیک. ذمہ داری یا میرے دیے ہوئے بوجھ کو تم نے اٹھانے کو قبول کر لیا؟ قالوا ٹھیک اقررنا، ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کر دیا. اقررتم دو حمزہ کے ساتھ ہے، اور اس کو اقررتم اقررتم تسہیل کے ساتھ ایک حمزہ کے نرم کر کے پڑھنے کے ساتھ اور دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اقررتم، اس کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے. فشہدو، فشہدو یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ جمع مخاطب ہے، جمع پس مذکر تم سب مخاطب. گواہ. جی امر حاضر معروف ہے نا جی. اشہدو تھا اصل میں، فا کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا اس کا حمزہ. فشہدو وانا معکم من الشاہدین. جی ایک آیت مزید پڑھیں گے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تولا بعد ذالک، اور اس کے بعد جس نے منہ موڑا، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہی نافرمانوں میں سے ہوگا. ہاں جی، اولئک هم الفاسقون. یعنی اس عہد اور اس میثاق اور اس قسم کے بعد جو منہ موڑے گا اس عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسق لوگوں میں سے. دوپہر کی کلاس کا سبق اتنا ہی ہوا تھا جی، تو ہمارا ٹائم تو باقی ہے، لیکن واللہ عالم اس کلاس کی وہ سوال و جواب زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے، اور وہ بات نکلتی کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے. میری کوشش تو تھی کہ تل کا رسول ختم پہ چلا جائے، لیکن پھر یہیں تک ہی بریک ہوگی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو. سجی میرا ایک سوال ہے سجی، یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جس طرح آواز سیف اللہ صاحب آپ کی کم آ رہی. جی استاد جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی بولیں. سجی جو آپ نے کہا تھا کہ لتحسبوه من الکتاب، اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لیحسبوه من الکتاب. جی جی یہ واقعی میں ابھی ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے اگر ہم ہاں، ویسے مطلب اس کو یہ بات معنی یہ پہ بات میں نے تفصیل سے پہلے آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی کہ یہ جو مختلف قراءات ہیں نا جی، ان کا پس منظر آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا گیا. جو مشہور لغات تھیں، جو مشہور زبانیں تھیں، ان میں سے ہر ایک زبان میں اس کو نازل کیا گیا. یعنی میں نے اس کی مثال عرض کی تھی اس وقت، جس طرح ہم قرآن مجید کا اپنی زبان کا کوئی لفظ بولتے ہیں اور پنجابی میں ہی لے لیں، اس کی ایک جگہ کی بولنے کا انداز اور ہے، دوسری جگہ کا اور ہے، تیسری جگہ کا اور ہے. یعنی 6 6 7 7 تک
لفظ ایک ہی لفظ وہ بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو اس لفظ کو اپنی زبان میں ہی ہم بولتے ہیں تو وہ ہماری زبان فصیح کہلاتی ہے. کسی دوسرے کے الفاظ بیچ میں گھسیڑ لیں تو وہ فصیح نہیں کہلاتی. حضرات صحابہ میں غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کپڑا ڈال لیا گلے میں سورہ فرقان کی ایک آیت کے لفظ کے اختلاف پر. کہا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو. پوچھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرے کو کہا کپڑا گلے میں ڈال کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے. یا رسول اللہ یہ قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا پڑھو. کیسے پڑھتے ہو؟ پڑھا. کہا ٹھیک پڑھ رہا ہے. تم پڑھو. انہوں نے پڑھا. کہا تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو. تو یہ جو انداز تھا اس وقت کی زبان کا، اس وقت کے محاورے کا، اس کے مطابق یہ نازل ہوا. تو معنوں میں تفاوت کیے بغیر الفاظ کو اس طرح پڑھا جاتا ہے مختلف روایات میں. تو اس میں معنی ہلکا سا بھی بعض دفعہ تبدیل ہوتا ہے. جیسے یہاں لتحسبوا کی مثال آپ نے دی کہ تم سمجھو، یعنی مسلمان یہ سمجھیں یا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ لیں جو نہ سمجھ ہیں. تو اس میں معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس طرح پڑھنا. اب اس میں پھر ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیں ہم جس روایت کو پڑھ رہے ہیں ہم اسی روایت کو ہی دیکھیں گے. البتہ ہم چونکہ تخصص کر رہے ہیں نا، تخصص کا مطلب کہ ہم قرآن مجید کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کے مالا و مالی یا جس کا جتنا بھی وہ سیاق ہے ہم اس کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو سمجھیں گے. اس کی ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. جی. مثلا استاد جی جس طرح ابھی ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہے کہ یہ اس کو لیحسبوا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کبھی کبھی اب عوام کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، عوام کے لیے بات ہے، لیکن جن کو پتہ ہے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی اگر بندہ پڑھ لے تو اس میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. ہاں گناہ گار تو نہیں ہوتا بندہ. البتہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ایک امام کی قرات ہے، جس طرح ہم فقہ کے مطابق چلتے ہیں نا، فقہ حنفی کو اگر ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر، ہم نماز پڑھتے ہوئے یا وضو کیا ہوا اور ہمارا خون نکل جاتا ہے جسم کے کسی حصے سے، ہم دوبارہ وضو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں نماز پڑھتے ہوئے کہیں کہ نہیں امام شافعی کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا، چلو پڑھتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے صرف فقیہ آدمی کو. فقیہ آدمی کا مطلب جس کو تفقہ دین میں حاصل ہے اور وہ اس مسئلے کو اپنی ذات کے لیے حق سمجھتا ہے دلیل کی بنیاد پر، تو وہ اس کو لے سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنی مرضی کر دے اور اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہے وہ کرنا شروع کر دے تو یہ ایک طرح کا مذاق بن جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، ان کو بھی اسی طرح ہی سمجھا جاتا. مصحف عثمانی جو لکھا گیا، مصحف عثمانی، اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو تحریک دی تھی قرآن مجید کے لکھنے پر، اس کی وجہ یہی تھی. حضرت عمر فاروق نے جو تحریک کی تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام تو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے کافی سارے، میں قرآن مجید کو اگر بچانا ہے تو پھر اس کو لکھوا لو. وہ مانتے نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. اس طرح تحریک بار بار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. انہوں نے چونکہ وہ کاتب وحی تھے سب سے بڑے، ان کو مقرر کیا گیا. انہوں نے قرآن مجید کو لکھا اور وہ ادھر ایک ستون پر پڑا رکھا رہتا تھا. اس کو رکن مصحف کہا جاتا تھا، یعنی مصحف جہاں پہ قرآن مجید رکھا رہتا تھا وہی ستون کہلاتا تھا وہ. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کے جب مختلف علاقوں کے میں قرآن مجید چلا گیا، پڑھا جاتا رہا، تو وہاں اپنی زبانوں کے تفاوت کے ساتھ پھر پڑھا جانے لگا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی تحریک کی گئی کہ اگر قرآن مجید کو اختلاف سے بچانا ہے تو پھر اس کی جمع کی کوئی ترتیب بنائی جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو یہ حکم دیا، انہی کو ہی دوبارہ، کہ قرآن کو قریش کی لغت پر جمع کرو، قریش کی لغت پر، باقی قبائل کی لغت پر نہیں. اب خود یہ صحابی تو انصاری تھے، یہ تو قریشی نہیں تھے، اس لیے دو صحابی جو قریشی تھے وہ ساتھ لگا دیے کہ جہاں تمہارا اختلاف ہو جائے وہاں ان کی بات مانو گے، تمہاری بات میں نہیں چلے گی وہاں پہ.
تو پھر یہ قرآن مجید مصحف عثمانی جو کہلاتا ہے وہ اس دور میں پھر اس طرح لکھا گیا، قریش کی لغت میں لکھا گیا۔ تو اب ہم بھی جب ہم قرات کے علم کو ہلکا پھلکا سمجھیں گے تو کسی ایک قرات میں ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اسی قرات کو ہی مد نظر رکھ کے پڑھیں گے۔ جب ہم روایت حفظ کو پڑھ رہے ہیں جس طرح ہم عام پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اسی کو ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں اس طرح ہمیں اس طرح لفظ بدل دیا گیا تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، اور ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یوں بھی ہے تو اس کے پڑھنے سے نماز میں کوئی فساد نہیں ہوگا، یہ اس کا یہ ہے۔ جی استاد جی، جزاک بات میں نے بہت لمبی کر دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سمجھ میں آ گئی استاد جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم سبق کو ختم کرتے ہیں۔ حاضری بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے جی، ابھی بھی ہم حضرات 5 ساتھی ہیں، مجھے ڈال کے 6 ہو گئے۔ اس کی کچھ ساتھی تھے میرے خیال سے چلے گئے، جمیل صاحب تھے جی سر، کچھ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ جی چلیں ماشاءاللہ۔ کچھ ساتھی ہیں جو بڑے پکی روٹین سے ہیں، ان میں آغا ہارون صاحب ہیں، احمد صاحب آپ ہیں ماشاءاللہ، خالد صاحب ہیں۔ یہ پابندی آپ حضرات کی پابندی ہمیں بھی پابند کر دیتی ہے۔ وہ طیب قاسمی صاحب آئے تھے آج، ہلکی سے جھلک دے کے وہ بھی چلے گئے، کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے۔ ٹھیک ہے سر، سر ایک جزاک سوال اللہ ہے خیر۔ جی جی صاحب، خالد صاحب۔ سر، فشہدو جو ہے یہ امر میں آپ نے کہا کہ امر ہے، تو یہ میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، میں سوچا کلیئر کر لوں، یہ فشہدو نہیں ہونا چاہیے یا نہیں، باب یہ سمیع ہے نا، کیا سمجھ میں نہیں باب آیا؟ سمیع ہے، باب سمیع ہے نا۔ شہید اچھا، اللہ، شہید شہید ہے، اللہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، شہید اللہ انہ، جی جی ماضی ہوگی اس کی۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان ٹھیک، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ باب ہم سمیہ سے جی باب مضارع اس کا مفتوح العین استعمال کرتے ہیں۔ تو یشہدو ہے، تشہدو سے پھر اشہد آئے گا نا، اس کا امر اشہدو اتباع ہے۔ اشہد ہوگا، ٹھیک، جی، اشہد اشہد جی سر ٹھیک، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔